اپنے مصلح پہ کھڑا کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل تھی، اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ مسلمانوں کا امیر، اور خلیفہ کون ہوں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا، حج کا امیر بنا کر قافلے کو روانہ کیا۔ اگرچہ وہاں پہ اعلانات وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھے، لیکن امیر کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی اشارہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کی طرف۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسئلہ بتا دیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، اگر آئندہ کبھی میں پھر آ جاؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرَ، اگر تم مدینہ آؤ اور میں نہ ہوں تو پھر ابو بکر کے پاس آنا، ان سے مسئلہ پوچھے لینا۔ مطلب کیا ہے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، ان سے مسئلہ پوچھ لینا اگر میں نہ ہوا۔ تو میرے محترم دوستو، بے شمار چند اشارے میں نے عرض کر دیے، بے شمار روایات ہے، قرآن میں بھی اشارہ موجود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کو امامت حوالے کر دینا یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میرے محترم دوستو، جس طرح میں نے عرض کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت یہ دوسرے خلفائے راشدین کے مقابلے میں کچھ حوالوں سے زیادہ حساس زمانہ خلافت تھا۔ اس کے اندر حساسیت زیادہ پائی جاتی تھی، اور اس کے کئی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا یہ امت مسلمہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا یہ امت مسلمہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ اب اس موقع پر مسلمانوں کو یکجا رکھنا، مدینہ کی ریاست کو قائم دائم رکھنا، مدینہ کی ریاست کو قائم دائم رکھنا، اسلام دشمنوں کی ریشہ دوانی اور سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا، اور اسی طرح جو نئے نئے فتنے پیدا ہوئے ان فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا۔ ایک امامت، ریاست، حکومت، سیاست ایک پیغمبر سے، ایک آخری نبی سے، خاتم النبیین سے ایک امتی کی طرف منتقل ہو رہی تھی۔ ایک ریاست، حکومت، امامت ایک نبی سے، پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے، ریاست ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، اب یہ چیزیں کسی طرف منتقل ہو رہی ہے ایک امتی کے طرف۔ یہ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ خلافت تھا یہ سب سے زیادہ حساس زمانہ خلافت تھا۔ ایک تو یہ اس وجہ سے، اور دوسری وجہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کئی فتنوں نے سر اٹھایا۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم ریاست کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، خود ادا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ یہ ریاست وصول کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ریاست کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، دیں گے تو خود دیں گے، ریاست کے حوالے نہیں کریں گے۔ اب اس فتنے کی سرکوبی بھی ضروری تھی۔ اگر لوگوں نے ایسے ہی چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیا تو پھر اسلام کی ریاست کو اسلام کے پرچم کو کون تھامے گا، اور اسلام کی ریاست کیسے مضبوط ہوگی؟ یہ بھی ایک فتنہ تھا۔ پھر اس کے بعد تیسری بات کہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ بھی ایک فتنہ تھا، اس کا خاتمہ بھی ضروری تھا۔ اور تیسری بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے،
اور حضرت زید یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے تھے، اسامہ یہ ان کے بیٹے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں حضرت اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنا کر ان کی تشکیل فرما چکے تھے، اس لشکر کا روانہ ہونا تھا۔ اور پھر میرے محترم دوستو، سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم بھی تازہ تھا، ایک شدید صدمہ تھا، دل ٹوٹے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک سوگ کا، ایک ویرانی کا، ایک دکھ کا عالم تھا۔ مدینہ منورہ کی فضا ایسی سوگوار تھی کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی، نہ قیامت تک کبھی ہوگی۔ مدینہ منورہ کی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم بھی تھا۔ اب ان حالات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماع صحابہ خلیفہ منتخب ہوئے، مسلمانوں کا امیر بنے۔ یہ سارے چیلنجز ان کے سامنے تھے۔ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا خاتمہ بھی ضروری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر روانہ کیا تھا، ان کو روانہ کرنا یہ بھی ضروری تھا۔ یہ لشکر نکلا مدینہ منورہ سے، لیکن باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب تھی، مرض الوفات کے اندر تھے، پھر واپس آیا لے لشکر، تو اس کو دوبارہ روانہ کرنا یہ بھی ضروری تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل فرمائی تھی۔ مانعین زکوٰۃ، کچھ قبائل جو مرتد، وہ قبیلے والے مرتد ہو گئے، ان کے خلاف، تو یہ تمام باتیں ان کے سامنے۔ اور سب سے بڑا سانحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سانحہ تھا۔ ان حالات میں میرے محترم دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے۔ خلیفہ بننے کے بعد چند دنوں کے اندر مستقبل کا نقشہ واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ اور جب یہ خلیفہ بنتے ہیں تو خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے پہلا خطبہ دیا، لمبا خطبہ ہے، لیکن اس خطبے کا خلاصہ لب لباب دو باتیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ میں خدا کا فرما بردار بن کر حکومت کروں گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ایک بال کے برابر بھی انحراف نہیں کروں گا۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، اور جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ جب تک میں طاقتور مضبوط سے کمزور غریب کا حق لے کر اس کے حوالے نہ کر دوں، جب تک میں طاقتور سے غریب کا حق لے کر غریب کے حوالے نہ کر دوں، اس وقت تک وہ طاقتور میرے نزدیک کیا ہے؟ کمزور ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے مشورہ ہوا۔ صحابہ کرام یہ سارے محاذ سامنے تھے، اور بھی معاملات تھے جو میں نے عرض کر دی، یہ سارے فتنے جنہوں نے سر اٹھایا۔ تو صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، تو بڑے جید اکابر صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین، مصلحت سے کام لیا جائے، ایک ایک معاملے کو دیکھ لیا جائے، سب مسلمانوں کو ان تمام کاموں میں مصروف کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین، تألف الناس، لوگوں کے ساتھ نرمی کیجیے، لوگوں کے ساتھ نرمی کیجیے۔ لیکن میرے محترم دوستو، اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ضابطہ بیان کیا، جو اصول بنایا، جو ضابطہ بیان کیا، میرے محترم دوستو، وہ بعد میں آنے والے خلفائے راشدین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا۔ اور وہ اصول، وہ ضابطہ ان تمام فتنوں کی سرکوبی کی بنیاد ثابت ہوا۔ اور وہ اصول کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قد انقطع الوحی، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وحی نہیں آئے گی۔ تم الدین، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اینقص الدین وانا حی، دین کے اندر کمی آ جائے اور ابو بکر زمین کے اوپر چلتا پھرتا رہے، دین کے اندر کمی آ جائے اور ابو بکر مصلحت کا شکار ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ان تمام محاذوں میں مسلمانوں کو مصروف رکھا۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو زکوٰۃ کے انکار ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے، آپ ذرا ان سے نرمی کریں، جب حالات ٹھیک ہوں گے پھر ان کے ساتھ سختی کی جائے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عجب بار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ عمر
زمانے جاہلیت میں تو تم بڑے دلیر پھرتے تھے اور اسلام میں آ کر تم اتنے بزدل ہو گئے، دین کے اندر کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، مصلحت کا شکار ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ مورخین نے لکھا ہے میرے محترم دوستو، اور غیر مسلم مورخین نے بھی لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس جذبے نے اسلام کو باقی رکھا، مسلمانوں کو باقی رکھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جذبہ تھا کہ دین کے اندر کمی آ جائے اور ابو بکر زمین کے اوپر چلتا پھرتا رہے، یہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد والوں کے لیے مثال ثابت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ استقامت دیکھی تو بعد میں فرمایا کرتے تھے اس استقامت کے بارے میں، فرمانے لگے واللہ لقد رجح ایمان ابی بکر بایمان جمیع هذه الامہ، خدا کی قسم ابو بکر کا ایمان اس امت کے تمام امتیوں کے ایمان سے بڑھ گیا ہے، یعنی اتنی استقامت۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لولا ابی بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کی جاتی، اور اگر اللہ تعالیٰ ابو بکر کے ذریعے اس امت کی مدد نہ کرتے تو یہ امت ضائع ہو جاتی اور تفرقے کا شکار ہو جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال استقامت دکھائی اور تمام محاذوں میں مسلمانوں کو مصروف رکھا، لشکر بھی روانہ کیا، مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی طرف خالد بن ولید کے قیادت میں سربراہی میں لشکر بھیجا اور اس فتنے کا بھی خاتمہ کر دیا، اور باقی جو مرتدین تھے ان کے خلاف بھی 11 لشکروں کو روانہ کر دیا۔ اور اسی طرح میرے محترم دوستو، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا اس کے بارے میں فرمایا واللہ لأجاہدہم لو منعونی عقارب، خدا کی قسم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اونٹ دیتے تھے اور ان کے گلے میں جو رسی ہے وہ بھی اگر دیتے اور مجھے نہ دے، اس کا انکار کریں، میں ان کے خلاف اس طرح جہاد کروں گا جس طرح کفار کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا استقامت کہ اس امت کو انہوں نے باقی رکھا۔ تو مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ابو بکر کا یہ جذبہ نہ ہوتا کہ دین کے اندر کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، ابو بکر مصلحت کو دیکھے، ایسا نہیں ہوگا، یہ استقامت یہ جذبہ اگر نہ ہوتا تو میرے محترم دوستو تو پھر یہ امت بھی باقی نہ رہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات ہے۔ اور پھر جس وقت اب صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال پیش آیا، اس وقت صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یہ کوئی معمول، جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ ایسا حادثہ تھا کہ مدینہ منورہ کی فضا ایسی سوگوار تھی کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ قیامت تک ایسے ہوگی۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اس وقت مدینہ منورہ کی ہر چیز ہمیں روشن نظر آتی تھی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا مدینہ منورہ کی ہر چیز ہمیں تاریک دکھائی دے رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نیام سے نکال کر کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئی اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی کی حالت یہ تھی، کوئی سلام کرتا ان کو پتہ نہیں چلتا، سکتے میں تھے، صحابہ اکرام رو رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے باہر تھے، جب ان کو خبر پہنچی تو فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے، آئے مسجد نبوی کے دروازے پر اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں تشریف لے گئے۔ آپ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، پیشانی پہ بوسہ دیا اور رو کر کہا بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ پر قربان ہو، طبت حیا و طبت میتا، تیری زندگی حیات اور موت دونوں پاک ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ چادروں پر ڈھک دی اور پھر آ کر مجمع کو خطاب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع سے گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس انہ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، کہ لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یہ سمجھ لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی بندگی کرتا تھا فان اللہ حی لا یموت، اللہ کے ذات وہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کے ذات کل من علیہا فان،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور پھر یہ آیات کریمہ تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح رسول ہے جیسے پہلے رسول گزرے ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ کا فرمان ہے، سورہ آل عمران کی آیات ہے، اگر تم دین سے پھرو گے تو اللہ کا نقصان نہیں کرو گے بلکہ اپنا نقصان کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ آیات ابھی اتری ہے اور میں سمجھ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستو، اسی طرح امت کو سنبھالنے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق کے بے مثال قربانیاں ہیں، کام ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم یہ مختلف اجزاء میں لکھا ہوا تھا مختلف چیزوں کے اوپر۔ حضرت صدیق جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 70 حفاظ تھے، قاری قرآن تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا جو ہمارے پاس آج موجود ہے۔ یہ سعادت کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہی سے دی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے اس امت پر بے شمار جو ہے احسانات ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابوبکر کے مال نے دیا۔ اور فرمایا جس کسی نے بھی میرے اوپر احسان کیا میں نے ان کے احسانات کا بدلہ جھکا دیا، سوائے ابوبکر کے احسانات کے کہ ان کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے اپنے خزانوں سے دیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، وقت ختم ہو گیا۔ 4 طریقوں سے حضرت ابوبکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ نمبر 1، تصدیق بلا تردد۔ تفصیل وقت نہیں ہے، میں عرض کرتا کہ کس طرح انہوں نے ہر معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی۔ نمبر 2، کہ اپنا سارا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر انہوں نے نچھاور کر دیا۔ حالانکہ ایمان قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، اور جب یہ اپنی چاچا کے ساتھ تجارت کے سفر پہ نکلا تھا اس وقت ابو بکر نے ایک غلام خرید کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا۔ اس وقت ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت بھی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ مال خرچ کرتا تھا اور پورے گھر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لگا دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وصال کے بعد امت کو سنبھالنے والا بھی ابو بکر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔